السلام علیکم۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں۔ ایک اس کے ساتھ رہنا جس کے ساتھ محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ صبر ایسے کرو جیسے روزہ رکھ لیا، اس تسلی کے ساتھ کہ مغرب کی اذان ہونی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے پریشان نہ ہونا، کیونکہ آپ نے اپنا حساب رب کو دینا ہے، ان لوگوں کو نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، بے فکر ہو جاؤ، اللہ پاک مخلص دلوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ غلط بات پر غصہ آ جانا شرافت کی نشانی ہے، لیکن اسی غصے کو پی جانا مومن کی نشانی ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا سوائے دھوکے کے کچھ نہیں۔ پریشانیوں کا سب سے بڑا اور خوبصورت حل نماز ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تو میرا ہو کر تو دیکھ، میں سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ جن کو رب سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ میرا واسطہ تو اس رب سے ہے جو بن مانگے عطا کر دیتا ہے، الحمدللہ۔ جس طرح لیموں کی ایک بوند ہزاروں لیٹر دودھ کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح انسان کی انا اچھے سے اچھے رشتے کو برباد کر دیتی ہے۔ دوبارہ گرم کی گئی چائے اور بار بار کیے گئے سمجھوتے، دونوں میں پہلے جیسی مٹھاس اور ذائقہ کبھی نہیں رہتا۔ جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی کے موڈ میں رہتا ہے اور دوسروں کے نقص نکالتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ میں تبدیلی کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ خود پر ڈیپینڈ کرنا چاہیے، خود سے توقعات لگانا چاہیے۔ کسی دوسرے سے لگائی گئی توقعات ہمیشہ تکلیف دیتی ہیں۔ زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہوں، ورنہ زیادہ تر تو صرف دکھاوا ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا کا امیر شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب، کہاں اور کیسے، یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں، ان لوگوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اے انسان، گھبراتا کیوں ہے؟ رزق تو اللہ دیتا ہے۔ بے حسی کہہ لیں یا ناقدری، مگر انسان نے اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد ہی پہچانا ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل وہ لوگ ہمیشہ ہی اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ تم زیادہ ترجیح ان لوگوں کو دیا کرو جو حق کی کڑوی باتیں تم سے کھل کر کہنے والے ہوں۔ اپنے گھر کی باتیں باہر کے لوگوں کو نہ بتاؤ، تمہاری غیر موجودگی میں لوگ تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ مصیبتیں ہم کو بیدار کرنے کے لیے آتی ہیں، پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے، علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے۔ سنی سنائی بات دیکھی ہوئی بات کے برابر نہیں ہوتی۔ صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں۔ سچے انسان کو جھوٹے انسان سے زیادہ صفائی پیش کرنی پڑتی ہے۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا، چاہے اس کی پیشانی پر چاند نمودار ہو جائے۔ سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا، چاہے سارا زمانہ اس پر کہکے لگائے۔
اتبار کی بارش میں اتنا مت بھیگو کہ جسم نظر آنے لگے۔ جو دل کے صاف ہوتے ہیں لوگ غلط بھی انہی سب سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اتنا یاد رکھیں کہ آپ بھی انسان ہیں اور غلطیوں سے پاک نہیں۔ اپنی اہمیت جاننے کے باوجود کسی کے ساتھ لٹکے رہنا حماقت اور بے عزتی کا باعث ہے۔ دل مضبوط کرو اور جہاں اہمیت نہ ہو وہاں بیٹھے نہ رہو۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ دوسروں کے گھر کو آگ لگانے والوں کے اپنے گھر بھی جلا کرتے ہیں۔ جب تمہارے رشتہ دار تمہارے خلاف بولنے لگ جائیں تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو۔ کسی سے رشتہ توڑنا ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، لیکن جہاں پر آپ کی عزت، ضرورت اور قدر نہ ہو وہاں سے دور جانے میں ہی خیر و عافیت ہوتی ہے۔ جو جتنی توجہ کا مالک ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو بیٹھو گے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں۔ یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ بہنوں کے بغیر زندگی بد ذائقہ اور بے رنگ سی ہے۔ رب کائنات میری اور آپ سب کی بہنوں کو ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی زیادہ خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو ہمیشہ خوش رکھنا، ان کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ یا اللہ سب کے والدین کو بچوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرما، آمین۔ یا اللہ میرا اور میری اولاد کا دل اپنی عبادت کی طرف پھیر دے، آمین۔ اے اللہ مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جسے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دیتا ہے، اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ نماز بوجھ نہیں بلکہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کرنے کا ذریعہ ہے۔ محبت کی پہلی شرط عزت ہے اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت سے اجر دیتا ہے۔ اگر تم حق پر ہو تو کچھ بھی ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، وقت خود گواہی دے گا تمہارے حق پہ ہونے کی۔ ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب عرش والے کی طرف سے ہاں ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالو کیونکہ اللہ شکر گزاروں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس بندے کی اوقات کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے۔